ناظرین، اب سے چند روز قبل گریٹ گیم پاکستان کی ٹیم نے محترم زید حامد صاحب کے ساتھ اپنا پہلا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا تھا۔ وہ خود ہمارے لیے بھی ایک انتہائی تاریخی، رومانوی اور معرفت سے بھرپور سفر تھا۔ پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا میں علم اور فہم اور حکمت کا یہ ایک تازہ جھونکا تھا۔ خود ہماری بھی خواہش تھی اور ہمارے سننے والوں کی بھی جانب سے بے انتہا شدت کے ساتھ اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ زید حامد صاحب کے ساتھ مزید نشستیں رکھی جائیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج بھی موقع دیا کہ ہم ان کے ساتھ ایک محفل رکھ سکیں۔ تاریخ، حکمت، معرفت اور سیاست کے بہت سارے سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں ہیں، ان کے جوابات حاصل کر سکیں۔ یہ بہت قیمتی نشستیں ہیں اور آپ وہ بہت سارے راز جان سکیں گے کہ کس طرح مرد آزاد اور شیر دلیر لوگ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں دی لیجنڈ ہمسیلف جناب زید حامد صاحب۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ اچھا سر، میں بہت عرصے سے آپ ایک جملہ کہتے ہیں کہ زمانے کے مزاج کو پہچانو، اور ہماری اسلامی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمانے کے متعلق حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور پھر علامہ اقبال کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی بہت رازداری کے ساتھ ذکر کیا ہے زمانے کا۔ سر، آج آپ یہ جو زمانے کے مزاج کو پہچانو، آپ آج کن رازوں سے پردے اٹھائیں گے اور کس حد تک اٹھائیں گے؟ احمد، یہ آپ نے بہت گہرا سوال کیا ہے۔ زمانہ اللہ کے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے کہ جس پر بہت کم لوگوں نے بات کی ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے جو تعارف زمانے کا کرایا ہے وہ اتنا گہرا اور حیرت انگیز ہے کہ اس کے بعد انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سیدی رسول، حدیث قدسی آپ جانتے ہیں نا کہ خود اللہ تعالیٰ کی وہ بیان کردہ وہ حدیث شریف ہوتی ہے، لیکن سیدی رسول اللہ اس کو اللہ کی طرف سے بیان فرماتے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب انسان زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ میں خود زمانہ ہوں۔ اور اس کا مفہوم سیدی رسول اللہ نے اس کی تشریح جو بتائی، اس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زمانے کو برا مت کہو کہ اللہ خود زمانہ ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بہت برا ہے، آج کل تو بہت برا زمانہ ہو گیا، تو اس بات کو منع کیا گیا ہے۔ اور یہ اتنی، جیسے کہا کہ معرفت سے بھری ہوئی حدیث قدسی اور پھر سیدی رسول اللہ کا اس پہ بیان فرمانا کہ زمانے کو برا مت کہو کہ زمانہ خود اللہ ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو زمانے کی حقیقت اگر بہت آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ یہ ہے کہ زمانہ اللہ کے امر کا نام ہے، اللہ کے حکم کا نام ہے، اللہ کی وہ مرضی ہے کہ جو وہ ظاہر کرتا ہے دنیا میں اس دور میں جس میں آپ پیدا ہوئے۔ اس بات کی تھوڑی سی ہم تشریح کر دیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جو دور آپ کو دیتا ہے، جو زمانہ وہ آپ کو دیتا ہے، جو ٹائم اینڈ سپیس وہ آپ کے حوالے کرتا ہے، آپ کے لیے وہ زمانہ ہے۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنی انفینائٹ حکمت میں، اپنی وزڈم میں، وہ جو پورا امر نازل کرتا ہے، وہ اپنے عرش سے زمین کی جانب جو فیصلے نازل کرتا ہے، جو اللہ یہ فیصلے کرتا ہے کہ میں نے اس دور کو کس طرح چلانا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس والی بات کہ کس زمانے میں کس تہذیب کو ہم نے عروج دینا ہے، کس تہذیب کو زوال دینا ہے، کس کو سزا دینی ہے، کس کو انعام دینا ہے، زمانے میں کیا حوادث ہوں گے، زمانے میں کیا تغیرات ہوں گے، کیا تبدیلیاں ہوں گی، کیا مزاج ہوگا، یہ سارا امر جو اللہ نازل کرتا ہے اس دور میں جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں، وہ آپ کے لیے زمانہ ہے۔ اور یہ زمانہ آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کس دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ مثلا زمانہ جاہلیت تھا، اس میں سیدی رسول اللہ تشریف لے آئے۔ اب یہ اللہ نے اپنا امر ظاہر کر دیا ہے، سیدی رسول اللہ تشریف لے آئے اور یہ فیصلہ کر دیا ہے میرے مالک نے کہ اب زمانہ جاہلیت کو ختم کر کے زمانہ ایمان اور زمانہ نبوت کو جاری کیا جائے گا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا پلان ہے،
اللہ کی حکمت ہے جو اس نے پوری کائنات کے آگے کھول کر بیان کر دی اس زمانے میں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مزاج کو جان گئے، انہوں نے سیدی رسول اللہ کی جانب اپنے آپ کو آپ سے جوڑ لیا، سیدی رسول اللہ کے خادم بن گئے، سیدی رسول اللہ کے جانب آ گئے آپ۔ ابو جہل وہیں پہ رہتا تھا، اسی مکے میں تھا، زمانے کے مزاج کو نہیں سمجھا، اللہ کی مرضی کے خلاف چلا گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ زمانے کا مزاج، جس طرح سیدی رسول اللہ نے فرمایا نا، بار بار خود سیدی فرماتے ہیں انسانوں سے، بار بار جو آپ نے نشانیاں بتائی ہیں، آپ نے زمانے کے جو آپ نے احادیث شریف بیان فرما کے جو تنبیہات کی ہیں اپنے قوم کو، آپ نے جس طرح نشانیاں بتائی ہیں، وہ سب یہی بتانے کے لیے کہ تم سمجھو کہ تم کس زمانے میں بس رہے ہو۔ آپ نے دجال کی نشانیاں بتائی ہیں، فرمایا جب یہ دیکھو تو اس کا یہ مطلب ہے، جب یہ نشانی دیکھو تو اس کا یہ مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا جو ایک وقت آئے گا کہ جب تم حب الدنیا و کراہیت الموت کا شکار ہوگے، یہ بھی ایک زمانے کی نشانی ہے کہ جب تم اس دور میں ہو تو تم کیا کرو۔ فرمایا جب فتنوں کا دور ہوگا، فتنوں کا زمانہ ہوگا، تو ایک وقت ہوگا کہ انسان کے لیے سب سے اچھی دولت وہ ہوگی، بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسا فتنوں کا دور ہوتا ہے کہ جس میں اگر تم اس دنیا کے ساتھ وابستہ رہے تو ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ تم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکو گے۔ تو یہاں یہ ساری نشانیاں اسی لیے بتائی جاتی ہیں مومنین کو کہ تم یہ دیکھو کہ تمہیں اللہ نے کس زمانے میں پیدا کیا ہے۔ اقبال بابا نے بہت تفصیل سے زمانے پر بات کی ہے، زمانے کے مزاج پر بات کی۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادی کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تو وہ یہی وارننگ دے رہے ہیں کہ تم جس زمانے میں پیدا ہوئے ہو، تمہاری بربادی کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تمہیں ختم کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں اگر تم بیدار نہ ہوئے تو۔ اقبال بابا آپ کو زمانے کا مزاج بتا رہے ہیں۔ جب ان کا یہ والا شعر کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، یہ کسی کا معجزہ ہے، یہ میریکل ہے، یا یہ زمانے کی گردش ہے جو اللہ تعالیٰ نے تلک الایام نداولھا بین الناس رکھی ہے، کہ جس میں ایک زمانے کو میں ایک چکر کی طرح پھراتا رہتا ہوں قوموں کے درمیان۔ تو اقبال پوچھ کے خود سوال کرتے ہیں کہ یہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ، یعنی ایشیا سے یورپین ملکوں کا اثر ختم ہو رہا ہے۔ یہ بات 1920 میں کہہ رہے ہیں، حالانکہ جیسے بتایا آپ کو پہلے کہ اس وقت تو سارے چائنیز اور ساری مشرقی دنیا غلام تھی۔ اس وقت اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانے کی گردش ایسی نظر آ رہی ہے مجھے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایشیا سے مغربی طاقتوں کا سارا اثر و رسوخ ختم ہونے کو جا رہا ہے، یعنی چائنا بھی آزاد ہو گیا، یہاں سے انگریز بھی چلے گئے، پاکستان بھی بن گیا، ایک اثر و رسوخ جو ان کا تھا یہاں پہ فزیکل ڈومیننس اور کولونیلزم۔ جب آپ کفر کے دور میں پیدا ہوتے ہیں، جب آپ کے سامنے طاغوت کا ایک دور ہوتا ہے، ظلم کا ایک نظام ہوتا ہے، تو بابا اقبال اس وقت ایک اللہ کے بندے کی صفت یہ بتاتے ہیں کہ یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ، یا تم کفر اور طاغوت کو فالو کرو، اطاعت کرو اس کی، یا تم اللہ کے بندے بنو۔ قرآن پاک اس کو ڈیفائن کرتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا۔ طاغوت اپنے دور کے کفر کے نظام ہے، طاغوت اپنے دور کے رومن پرشین امپائر ہے، اینگلو سیکسن سویلائزیشن ہے، چائنیز کمیونسٹ سویلائزیشن ہے، جتنی بھی یہ ساری دجال کا نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ سب طاغوت ہے۔ اور جیسے کہا کہ سیدی رسول اللہ نے جو تمام بشارتیں اور اشارے اپنی امت کو فرمائے ہیں، وہ اسی لیے فرمائے ہیں کہ آپ سیدی کی ہدایات کی روشنی میں یہ دیکھتے رہیں کہ آپ کس زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور مثلا اگر کوئی شخص خلافت عثمانیہ کے عروج پہ تھا یا بغداد کی خلافت کے عروج پر تھا، تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں کے لیے تلوار نکال کر اپنی بقا کے لیے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کہ مسلمان سویلائزیشن بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ فطرت کے رازوں میں غوطہ لگائیں، اللہ نے وہ تمام راز جو اس فطرت اور کائنات میں کھولے ہوئے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ویقولون ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ پوری کائنات کے رازوں میں غور کریں اور یہ کہیں کہ میرے مالک، یہ جو کچھ آپ نے کائنات تخلیق کی ہے، اس کے جو راز نکال کر انسانیت کی فلاح کے لیے اور انسانیت کی معراج کے لیے ہم سامنے لا سکتے، آپ نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا تھا۔ آپ نوٹ کریں گے یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان پوری دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ اسٹرونومی اینڈ میتھمیٹکس اینڈ الجبرا اینڈ روبوٹکس اس پر کام کر رہے تھے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں مسلمانوں کو امن اور اقتدار اور طاقت حاصل تھی، مسلمان ڈومیننٹ سویلائزیشن تھی۔
اندلسیہ میں، اسپین میں انگلینڈ کا بادشاہ خط لکھتا تھا اندلس کے خلیفہ کو کہ کیا ہمارے بچے اندلس کی یونیورسٹیز میں آ کر علم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور لکھتا تھا خادمکم المطیع، یعنی یور موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ کنگ جارج. یعنی یہ آپ زمانہ دیکھیں اس زمانے کا مزاج کیا تھا. اور جب یہ مزاج ہوتا ہے زمانے کا تو اللہ آپ کو بتاتا ہے کہ اب آپ نے جو عافیت اور سکون اور طاقت اور اقتدار اور اختیار اور علم اللہ نے آپ کو دیا، اس کو آپ نے انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس میں علامہ اقبال پیدا ہوئے ہیں، اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس میں مسلمان غلام بن چکے ہیں ہندوستان میں، اب اس زمانے کا مزاج کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال نے تلوار نکال کر انگریزوں کے خلاف جنگ نہیں کی. علامہ اقبال نے اپنے زمانے کے مزاج کو سمجھا. علامہ اقبال نے خلافت موومنٹ میں شرکت نہیں کی. کوئی ترکی کی خلافت ختم ہو رہی تھی، ہندوستان کے مسلمان خلافت موومنٹ چلا رہے تھے. خلافت موومنٹ کی سربراہی گاندھی کر رہا تھا، ہندو. اب اس گاندھی کو کیا پڑی ہے کہ مسلمان خلافت کو بچانے کے لیے اس کی قیادت کرے؟ اقبال مزاج جانتے تھے کہ پوری مسلمان دنیا کے زوال کا وقت ہے. اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ پرانے نقش کون جتنے بھی ہیں، جتنے پرانے نشانات ہیں، ان کو مٹا دیا جائے گا. مغل اس سے پہلے ختم ہو چکے تھے، عثمانی خلافت کو اس کے بعد ختم کیا جا رہا تھا. اور یہ راز بھی اقبال جانتے تھے کہ یہ پرانے نقش کہن مٹانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک نئی بستیاں، نئی دنیا آباد کرنے جا رہا ہے، اور ہمارا کردار اس بستی کو آباد کرنے میں. اسی لیے وہ لوگ کہ جو اس وقت اللہ کے مزاج کو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی. they were on the wrong side of history. جو حسین احمد دیوبندی، جو علامہ اقبال نے پورے کلام اقبال نے اس کے اوپر نظم لکھی ہے بڑی سخت. اب ظاہر یہ مجھ پہ الزام دینے یا مجھے ڈانٹ ٹپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. کلام اقبال میں بابا اقبال نے لکھا ہے، ایک ہسٹوریکل ڈسکشن ہوئی ہے دونوں کے درمیان کہ وہ حسین احمد مدنی کہتا تھا کہ ہم کو اکھنڈ بھارت میں رہنا چاہیے. علامہ اقبال فرما رہے تھے کہ اللہ کا مزاج یہ ہے، زمانے کا مزاج یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بر اعظم کو کاٹ کر ہم نے ایک نئی اسلامی ریاست بنانی ہے جس نے آنے والے وقتوں میں جا کر امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے. یہ دو بالکل اپوزٹ نقطہ نظر تھے. بالکل ویسے ہی جس طرح ابو بکر صدیق کا نقطہ نظر سعیدی کے بارے میں کوئی اور تھا اور ابو جہل کا نقطہ نظر کچھ اور تھا. اسی لیے یہ اتنا بڑا فرق تھا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل لانتی کے درمیان تھا کہ علامہ اقبال نے حسین احمد مدنی کے لیے ابو لہب کا لفظ استعمال کیا. علامہ اقبال کی شاعری میں لکھا ہوا ہے کہ تم کیا ابو لہب ہی کر رہے ہو. یہ کہ جب مدینے کی ریاست بننے جا رہی ہے، مدینہ ثانی بننا جا رہا ہے، تم مدینے کی ریاست کی رکاوٹ ڈال رہے ہو. کہ اللہ نے جو آگے پلان رکھا ہوا ہے، جو زمانے کا پورا مزاج اللہ نے طے کر دیا ہے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اللہ نے اتنے بڑے بڑے پلان کھولے ہوئے ہیں جن کو اب نافذ کرنا ہے. جنہوں نے آسمان سے اترنا ہے وہ امر ہے جو اللہ نازل کر چکا ہے. حسین احمد مدنی اور وہ تمام لوگ کہ جو پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے تھے، ابوالکلام آزاد، وہ سب اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کے امر کے خلاف کھڑے تھے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب کھڑے تھے. یہ ہے اللہ کے مزاج کو جاننا. اللہ کے مزاج کو جاننے کے لیے یا تو آپ خود صاحب فراست ہوں جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، یا ایک آپ کے پاس اقبال بابا جیسا کوئی درویش ہو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اسی لیے بابا اقبال مسلمانوں کے لیے اتنا اہم ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی. وہ وقت کے مجدد ہیں، وہ اللہ کے، جو اقبال کہتے ہیں نا، خودی کے ترجمان بھی تھے اور خدا کے رازدار بھی تھے. اقبال بابا اپنا تعارف خود یہی کرواتے ہیں کہ بندہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ خودی کا ترجمان ہے. یعنی خودی کے ترجمان کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا ترجمان ہے. اللہ تعالیٰ جو کہلوانا چاہتا ہے وہ تمہاری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں. ہاتھ ہے مومن کا اللہ کا ہاتھ، اور جو کچھ اللہ کہلوانا چاہتا ہے، جو اللہ دنیا میں کروانا چاہتا ہے، اپنے بندہ مومن سے کرواتا ہے. بہت بڑا راز، بہت بڑے بڑے راز بابا اقبال نے کھولے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے مومن سے پوچھتا ہے کہ میں نے یہ جہان بنایا، یہ دنیا بنائی، تمہیں کیسی لگی؟ اللہ کا مومن بندہ کہتا ہے مجھے نہیں پسند آئی. تو اللہ کہتا ہے برہمزن، تباہ کر دو اس کو، بناؤ جس طرح مرضی تمہارا دل چاہتا ہے، جو تم بنانا چاہتے ہو اس کو بناؤ. یہ کفر کا نظام جس میں تم پیدا ہوئے ہو، یہ انگریزوں کی طاغوت اور کمیونزم اور سوشلزم اور کیپٹلزم اور ہندو سامراج اور ہندو زائنزم اور مسلمانوں کی رسوائی، تم اس دور میں پیدا ہوئے، یہ نظام کیسا لگا تمہیں؟ مالک مجھے نہیں پسند آیا.
تو رب بھی کہتا چلو پھر میرے بندے ہو تو توبہ کر کے دکھاؤ اس کو, بناؤ اس کو اس طرح جس طرح تم چاہتے ہو, جیسے تم تمہیں معلوم ہے کہ اللہ اس کے رسول کیا چاہتے ہوں گے, کر کے دکھاؤ, یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ اختیار دیتا ہے اپنے بندے کو کہ ٹھیک ہے اگر تم فیصلہ کر لیتے ہو کہ اس پورے نظام کو برہمزن تباہ کر دوں گا میں اس کو, تو پھر میں تم سے پوچھتا بتاؤ پھر تم کیا بنانا چاہتے ہو. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا, what do you want now. یہ اتنا حیرت انگیز تصور ہے, اتنی سپر نیچرل, اتنی مسٹیکل, اتنی اسپرچل پاورز ایک اللہ کے بندے کو دے دیتا ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ انسان اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے وہ اختیار ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے بحث کر سکیں, آرگومنٹ کر سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس قسم کو توڑ دے. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, بس اللہ کائنات بدل دیتا ہے, پوری کائنات کا نظام بدل دیتا ہے اپنے بندے کو راضی کرنے کے لیے. یہ زمانے کا راز ہے. تو اسی لیے بار بار ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو آج پاکستان میں یہ جو پاکستان توڑنے کی سازش کر رہے ہیں, آج یہ جو ڈیموکریسی سے چپکے ہوئے ہیں, کوئی پشتونستان بنانا چاہ رہا ہے, کوئی بلوچستان الگ کرنا چاہ رہا ہے, کوئی جمہوریت کو خدا سمجھتا ہے, کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کو عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی مرضی سے چلنا چاہیے, یہ سارے وہ لوگ ہیں who are standing on the wrong side of history. اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے. اللہ نے پاکستان کو اس کاموں کے لیے نہیں بنایا تھا. اللہ تو اپنے فیصلے پورے کروا کر رہے گا, لیکن وہ سارے ناپاک لوگ جو اس وقت اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں, وہ سارے وہ لوگ کہ جو اللہ نے جو زمانے میں اپنا مزاج اور امر نازل کیا ہے اس کی مزاحمت کر رہے ہیں, وہ رون دیے جائیں گے, they'll be crushed. تو اسی لیے میں تمام اپنے نوجوان بچوں کو اور ساتھیوں کو, ایون آرم فورسز کو, ان کو یہی کہتا ہوں یار زمانے کے مزاج کو سمجھو. ہم آج جس دور میں ہے نا, پاکستان کا بننا ایک بہت بڑی نشانی تھا کہ اب مسلمانوں کے عروج کا دور شروع ہو رہا ہے, کیونکہ خلافت عثمانیہ کا زوال تو ہمارا اینڈ پوائنٹ تھا. ہمارا اس سے زیادہ زوال تو ممکن نہیں تھا ہمارا کہ پوری مسلمان دنیا نہ صرف غلام ہو جائے بلکہ خلافت ختم کر دی جائے, بلکہ خلیفہ کو ذلیل کر کے یورپ بھیج دیا جائے, اس یورپ جس سے یہ 500 سال جنگیں کرتے رہے. اور خلیفہ کی گھر والی اور ان کے بچوں کا حال یہ تھا کہ گریس اور فرانس کی گلیوں میں بیچارے مزدوری اور برتن صاف کرتے گزارا کرتے تھے. ایسی ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی, اس سے زیادہ نیچے تو ہم نہیں جا سکتے تھے. اور پھر فلسطین کی سرزمین یہودیوں کو دے دی گئی, مزید ہماری ذلت اور رسوائی. اس کے بعد پاکستان کا بننا پہلی بڑی نشانی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب زمانے کی چکی اس طرح چلانی شروع کر دی ہے, زمانے کا پہیہ اب اس طرح گھوم رہا ہے کہ اب مسلمانوں کا عروج شروع ہونے والا ہے. اسی لیے وہ تمام لوگ جو اس وقت پاکستان کے مخالف تھے, وہ وقت کے ابو جہل اور ابو لہب تھے, اور آج بھی وہ اسی پر قائم ہے. آج بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان نہ بنتا تو اچھا تھا, اکھنڈ بھارت ہوتا تو اچھا تھا, ہندوؤں کے ساتھ ہم رہتے تو اچھے تھے. یہ لانتی لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے جو پشتونستان بنانے والے اور بلوچستان توڑنے والے, پاکستان پر زبردستی جمہوریت مسلط کرنے والے اور شریعت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے, اللہ اور اس کے دین کا نظام نافذ نہ کرنے دینے والے, یہ سب وہ لانتی لوگ ہیں جو زمانے کے مزاج کے خلاف کھڑے ہیں. اور سب رون دیے جائیں گے, کیونکہ اللہ کا جو امر اور حکم ہے اس نے تو نافذ ہو کے رہنا ہے. بندہ مومن کی آزمائش یہی ہے کہ جو فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے, پھر وہ وہی کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرتا ہے میری دنیا تجھے پسند آئی, وہ کہتا ہے نہیں پسند آئی. اللہ کہتا ہے پھر برہم زن تباہ کر دے اس کو, اور بنا اس طرح جس طرح تو چاہتا ہے, بنا اس طرح جس طرح تعمیر جہاں اے معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز. جس نے حرم کی تعمیر کی تھی اٹھو اور زمانے کی تعمیر کرو. یہاں بھی وہی زمانے کی بات ہو رہی ہے. تعمیر جہان خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اللہ کے مومن بندے کی بڑی زبردست اتھارٹی بھی ہے اور ڈیوٹی بھی ہے. اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر زمانہ پسند اس کو نہ آئے تو اس کو تباہ و برباد کر کے اس کی دوبارہ تعمیر کرے. اور اس کے لیے اللہ نے اس کو اتھارٹی وہ دی ہے جو خود اللہ کی اتھارٹی ہے, جو خلیفت اللہ کی اتھارٹی ہے, جو اللہ کے خلیفہ کی اتھارٹی ہے. اللہ پوچھتا ہے بندے سے بتا کیا چاہتا ہے, یو ٹیل می. تم اگر فیصلہ کر لو کہ میں نے زمانہ تبدیل کرنا ہے, میں نے زمانے کی تعمیر کرنی ہے, تو اب تم مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, میں کرتا ہوں تمہارے لیے. یہی ہمارے بڑوں نے اللہ کو کہا تھا, جبھی تو بر اعظم کاٹ کے پاکستان بنایا انہوں نے, ورنہ پاکستان بن سکتا تھا. ناممکنات میں سے آپ سوچیں کہ اتنا بڑا کانٹیننٹ, اربوں لوگ اس کے اندر رہتے ہیں. مسلمانوں کے پاس نہ فوجی طاقت ہے, نہ سیاسی طاقت ہے, نہ عسکری طاقت ہے, نہ ہم اتنی بڑی
کوئی معاشی طاقت تھے، اس کے باوجود ہم نے براعظم کاٹ کے ایک اسلامک ریپبلک نکال لی بیچ میں. یہ کیسے کیا ہے؟ ظاہر ہے سوائے وہی فیضان نبوی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ اور کرم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا. تو یہی بات ہے میرے بچے، بہت اہم بات ہے یہ سمجھنے کی کہ زمانے کے مزاج کو سمجھے. آج کل لوگ سارے آپ دیکھ رہے ہیں پورے یورپ اور امریکہ بھاگنے کے چکروں میں، وہ زمانے کا مزاج نہیں سمجھ رہے. اللہ نے تمہاری پناہگاہ پاکستان رکھی ہے. یورپ اور امریکہ ہلاک ہونے جا رہے ہیں، تباہ ہونے جا رہے ہیں. وہاں کس لیے بھاگے جا رہے ہو؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے ماں باپ کو ذلیل کر کے جاتے ہو، سمندروں میں ڈوب جاتے ہو ڈنکی لگا کر. تم اللہ کے مزاج کو نہیں جان رہے، تم زمانے کے مزاج کو نہیں سمجھ رہے. اللہ نے تمہاری پناہگاہ پاکستان بنایا ہے. یہ دنیا ایک عذاب کی جگہ ہے، وہاں خیر نہیں رکھی ہوئی. تم جب اس میں جا کے اپنی زندگی گزارو گے تو انہی کے ساتھ ہلاک کر دیے جاؤ گے. وہ ہلاک ہونے والے ہیں. لیکن وہی بات کہ زمانے کا مزاج کون سمجھے؟ آپ کو اس کام کے لیے جیسے کہا کہ یا تو اللہ نے آپ کو فراست دی ہو، یا آپ کے پاس ایک سچے مرشد کامل ہو، یا آپ بابا اقبال سے پوچھ لیں. انہوں نے وہی سب کچھ بتایا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا حکم فرمایا ہے. زمانے کے مطابق اس کی تشریح وقت کا بابا کرے گا. وقت کا بابا آپ کو بتائے گا کہ اس زمانے کا مزاج کیا ہے. جو وہ کہتا ہے وہ کر لے، خیر ہو جائے گی. اچھا سر، اسی سے زمانے کے مزاج کے متعلق اقبال فرماتے ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاش. اگر آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ مسلمان دوبارہ سے ایک ہوں گے، مسلمانوں کے عروج کا وقت ہے یہ. لیکن گراؤنڈ پہ سر جو ریالٹی ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ کاشغر اس وقت چائنا کے قبضے میں ہے، اور پوری مسلمان دنیا فرقہ واریت، ایتھنک ڈیوائیڈ، اور پورا مڈل ایسٹ آپ دیکھ لیں، لیڈرشپ کا فقدان. اسپیشلی آپ نے غزہ کے اندر جو حالات ہیں اس نے تو بہت بہت تکلیف دہ اور بہت بری طرح سے ایکسپوز کر دیا سارے مسلم ورلڈ کو. اور آج کل کے دور میں مسلمانوں کا عروج کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں احمد، یہاں پہ یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اسپریچول انٹیلیجنس پہ اتنا ریلائنس کیوں کرتے ہیں، اتنا زیادہ اعتبار ہم روحانی انٹیلیجنس پر کیوں کرتے ہیں، اور اسلامک ایسکیٹولوجی کے اوپر ہم اتنا اعتبار کیوں کرتے ہیں. کیونکہ ظاہری زمانے میں آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرآن میں تو اللہ یہ فرمانا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان کے اوپر ان کو غالب کر دے. سیدی رسول اللہ نے پھر یہ بھی فرمایا قرآن میں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا فرمائی تھی، تاکہ اللہ کی نعمتیں ان پر مکمل ہو سکیں. سیدی رسول اللہ نے ہم کو یہ بات فرمائی تھی. اور ظاہر ہے کہ سیدی رسول اللہ نے آنے والے دور کے لیے جو بھی خوشخبریاں، بشارتیں اور نصیحتیں فرمائی ہیں وہ اس امت کے لیے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے مزاج کے مطابق سمجھے اور دیکھیں کہ وہ کس دور میں بستا ہے، کس دور میں رہتا ہے. سیدی نے آخری دور کے حوالے سے یہ بات فرمائی تھی کہ جب شروع میں اللہ تعالیٰ خلافت، جس کا مفہوم ہے مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ شروع میں خلافت عطا فرمائے گا، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، پھر بادشاہتیں ہوں گی، اور اس کے بعد خلافت الہا منہاج النبوہ ایک مرتبہ پھر قائم ہو جائے گی. تو یہ بات تو سیدی رسول اللہ فرما چکے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت واضح طور پر قرآن میں بتا چکا ہے کہ یہ اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب اور نافذ اور قائم ہوگا. اللہ خلافت عطا فرمائے گا. سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ خلافت الہا منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی. اب یہ تو مشن سٹیٹمنٹ ہمیں دے دیا گیا ہے، ہمیں ٹارگٹ دے دیا گیا ہے، خوشخبری دے دی گئی ہے، بشارتیں دے دی گئی ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ ہمارا مشن اور ڈیوٹی بھی ہے. اب اگر تم کو معلوم ہے کہ سیدی نے فرمایا ہے کہ اب تم اس دور میں داخل ہو چکے ہو کہ جب کاٹ کھانے والی بادشاہتیں ہر طرف ہیں اور اس کے بعد اب صرف خلافت کے دور نے آنا ہے، تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب اس دور کے مزاج کے مطابق اپنی ساری زندگی خلافت الہا منہاج النبوہ کو قائم کرنے میں صرف کرو، کسی اور کام میں وقت ضائع مت کرو. تو یہ جو بات ہے کہ پاکستان ہمارے بڑوں نے جب بنایا تھا تو اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ اس ڈیوٹی کو ہم نے کرنا ہے کہ جو اس دور کے مزاج کے مطابق ہمارے حوالے کی گئی ہے. کیا قائد اعظم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان فیضان نبوی کے بغیر نہیں بن سکتا تھا، اور اب جب کہ یہ بن گیا ہے تو پاکستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خلافت راشدہ کا ماڈل بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ وعدے پورے کرے جو اللہ نے مسلمانوں سے وعدے کیے ہوئے. کہ وہی وعدے جو قرآن میں کیے گئے، وہی وعدے خوشخبریاں جو سیدی رسول اللہ نے بیان فرمائی. تو پاکستان بنا ہی اسی لیے تھا. اگر
ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کو بنا کر اس کو خلافت راشدہ کے ماڈل پر چلانے کے لیے پہلے جتنا کام کیا تھا، آپ کے انتقال کے بعد، لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد خاص طور پر آنے والی تمام لیڈرشپ میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، کسی نے بھی وہ ڈیوٹی پوری نہیں کی کہ جو اس پاکستان کے لیے ان کو دی گئی تھی۔ جنرل ضیاء نے تھوڑا سا کام کیا مسلم دنیا کو یونائٹ کرنے کے لیے، جیسے کہا کہ اللہ نے ٹریننگ ہماری کروائی بیچ میں، کہ ہم نے اسرائیل کو بھی جا کے مارا بیچ میں، ایوب خان کے دور میں، ایوب اور بھٹو کے دور میں۔ جنرل ضیاء کے دور میں مسلم دنیا کی قیادت ہمارے پاس آ گئی تھی۔ جنرل ضیاء کے دور میں کاشغر کے مسلمان بھی یہاں پہ آیا کرتے تھے اور ہم ان کو حج پہ لے کے جاتے تھے۔ پوری مسلم دنیا کی قیادت ہمارے پاس تھی۔ یونائٹڈ نیشنز میں امت مسلمہ کی قیادت پاکستان کے پاس تھی۔ لیکن یہ وہ تقدیر ہے کہ جس کو ہم نے بائی فورس حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے گرینڈ اسٹریٹجی بنانی ہے، اس کے لیے ہم نے الائنسز بنانے ہیں، اس کے لیے ہم نے پلاننگ کرنی ہے۔ اللہ نے اسی کے لیے ہم کو ایٹمی طاقت بنایا ہے۔ پوری مسلم دنیا میں ایک دوسرے ملکوں کو ایٹمی طاقت کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ یہ کہ بغیر کسی مرضی کے، بغیر حکمت کے، اس میں اللہ کی کوئی رضا نہیں ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہی بات کہ جو کچھ آپ جس نظام کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، پوری مسلمان دنیا میں جو تباہی مچی ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی انویٹیشن ہے پاکستان کے لیے کہ آگے بڑھو اور امت مسلمہ کی قیادت سنبھال لو۔ اب اور مسلم دنیا میں قیادت موجود نہیں ہے، تو اللہ نے آپ کو ایک پاک سرزمین دے دیا، ایک مدینہ ثانی دے دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو تمام وسائل اور فوجی طاقت عطا فرما دی ہے۔ اب صرف یہاں کی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسپانسبلٹی جو اللہ نے زمانے کے مزاج کے مطابق تمہارے حوالے کی ہے، تم اپنے آپ کو اس کے قابل بناؤ اور اس ذمہ داری کو پورا کرو۔ یہ کام پاک فوج کے سپہ سالار کو ہی کرنا پڑے گا۔ اسی کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں ڈنڈے والی سرکار لے کر آئے، اسی کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں ایسے حکمران لے کر آئے جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے اور سیدی رسول اللہ کی دی ہوئی ان بشارتوں پر ایمان رکھنے والے، جو ان بشارتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس وقت پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو، کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کا اللہ اس کے رسول پر اعتبار ہو، کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو امت مسلمہ کی قیادت کرنا چاہے، یا غزوہ ہند کرنا چاہے، یا بیت المقدس شریف آزاد کرانا چاہے، یا خلافت الہ منہاج النبوہ قائم کرنا چاہے، اور ہونا سب کچھ ہے۔ سیدی نے فرما دیا یہ سب کچھ ہوگا، تو کرے گا کون؟ صرف یہی تلاش رہ گئی ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے سر پہ اللہ تعالیٰ تاج رکھے گا۔ اب اگر کوئی سپہ سالار آگے بڑھ کر سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کر لیتا ہے، وہ خود خوش نصیب ہوگا۔ نہیں کرتا تو اس کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، وہ چلا جائے گا، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، سیدی رسول اللہ کسی اور سے ڈیوٹی لے لیں گے۔ جو کچھ سیدی نے فرما دیا ہے اور جو زمانے کا مزاج ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اپنا تن من دھن، اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی اولاد، سب کچھ تیرے دین کی سرفرازی، اس کے بعد میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، سب کچھ اللہ اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دے۔ جتنا اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ سے اتنا ہی سوال کیا جائے گا۔ پاکستان کے سپہ سالار کے پاس زیادہ اختیار ہے، اس سے زیادہ سوال ہوگا۔ مجھ سے اور آپ سے جو اختیار ہمیں ہے وہ اذان دینے کا ہے، ہم سے اس پہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اذان ٹھیک سے دی کہ نہیں دی۔ اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کی تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا۔ اگر ہم خود نہیں کریں گے تو اللہ زبردستی کروائے گا۔ بہتر ہے وہاں تک نہ جائیں، ورنہ اس پورے نظام کو درہم برہم کر کے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے وہ مجاہد اٹھا دے گا کہ جو اللہ کی وہ تمام خوشخبریاں اور بشارتوں کو پورا کریں گے جو اس کے لیے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بنایا اور ہم نے 50 لاکھ شہید دیے۔ یہ اس پاکستان میں شہداء کی ان قربانیوں کو اللہ ضائع تو نہیں جانے دے گا، صرف اس لیے کہ پاکستان کے ناپاک اور پلیت سیاستدان اور جج اور جوڈیشری اور وکیل اور میڈیا یہاں پر اللہ کا دین نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت رسول کی تقدیر روک دی جائے گی۔ اللہ ان سب کو پرے کر کے رون دے گا۔ جو اس نے فیصلے کر دیے انہوں نے تو ہو کر رہنا ہے۔ لے وہ جو قرآن میں جو اللہ جب فرماتا ہے نا کہ اس نے بھیجا ہی یہ دین اس لیے ہے کہ تمام دنیا کے ادیان اور مذاہب کے اوپر غالب کر دے، تو وہ تو غالب کر کے رہے گا۔ بہتر ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور مزاج کے مطابق اس کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ مزاحمت کریں گے بلا وجہ مارے جائیں گے، کیوں کرتے ہو یار؟ سر یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ، یہ جو نظام ہوگا، یہ ہوگا کیسا آج کل کے ماڈرن دور میں؟ دیکھیں احمد، جس کا کام ہے نا اس کو یہ کام معلوم ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ نافذ کرنے کے لیے اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے، ان کو معلوم ہے یہ کیسے نظام نافذ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔
ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہم پاکستان کو تیار کر کے رکھیں تاکہ خراسان سے نکلنے والی فوجیں ان کی قیادت میں جب نکلیں تو پھر بیت المقدس شریف تک پہنچ سکیں. پاکستان بنایا اسی لیے گیا تھا کہ آنے والی ڈیوٹیز کے لیے ایک بیس ایریا ہو آپ کے پاس, ایک مرکز آپ کے پاس ہو. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اسی لیے گیا ہے کہ جب اللہ کا خلیفہ مہدی نکلے گہرے سبز رنگ کے پرچموں کے ساتھ تو اس کے پاس ایک طاقتور فوج ہو. سیدی رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا نا اس فوج کے بارے میں کہ ایک مشرق کی جانب سے وہ فوج اٹھے گی جس کے ہتھیار اربوں سے بہتر ہوں گے, جس کے شہسوار اربوں سے بہتر ہوں گے. یہ ساری تربیت پاکستان کو کروائی گئی ہے کسی مقصد سے نا, اس پاکستان سے ڈیوٹی لی جائے گی. تو آپ کا کام اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں, جو شریعت آپ کو معلوم ہے اس شریعت کو نافذ کریں. اللہ نے خطہ زمین آپ کو دے دیا ہے, شریعت آپ نافذ کریں. یہاں پر آپ اس پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں, ایک مجاہد ریاست بنائیں جو سیدی کے دین کی حفاظت کرنے والی ہے, جس کے لیے ہتھیار اور وسائل آپ کو دے دیے گئے ہیں. آپ اپنے حصے کا کام کریں. اور جب اللہ تعالیٰ کے بندے آئیں گے یا اللہ کا جو بندہ آئے گا جنہوں نے آ کر اس ڈیوٹی کو کرنا ہے, ان کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے, اس وقت دنیا میں اتنی تباہی مچ چکی ہوگی کہ کوئی ان کی مزاحمت کرنے والا نہیں. پاکستان کے اندر بھی آپ مجھے بتائیے نا, جب پاکستان بنا ہے اس وقت پورے پاکستان میں قائد اعظم کی مخالفت کیوں نہیں تھی مسلمانوں میں؟ یعنی سوائے ان بکے ہوئے چند کانگریسی مولویوں کے پوری مسلمان قیادت, پوری مسلمان جتنے بھی ہندوستان کے تھے, علامہ اقبال نے جب ان سے یہ کہا کہ قائد اعظم تمہارے لیڈر ہیں, تمام مسلمانوں نے آنکھ بند کر سمینا و اطاعنا اعتبار کیوں کر لیا ان کے اوپر؟ اور تھا ہی نہیں, اس لیے کہ اور کوئی تھا ہی نہیں. اسی لیے جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو پورے پاکستان میں کسی کو قائد اعظم کی اتھارٹی پر شک نہیں تھا. فوج بھی ان کی ماتحت تھی, فوج بھی ان کی اطاعت کرتی تھی. کوئی وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پرابلم نہیں ہوئی کہ فوج کا سول ملٹری کانفرنٹیشن ہوا ہو یا فوج نے قائد اعظم کی بات نہ سنی ہو. قائد اعظم کا مقام اتنا بڑا تھا کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے آگے بات کر سکتا. اسی طرح جب آپ کے پاس وہ قیادت آئے گی نا کہ جو اصل قیادت ہے, جو یا میدان جنگ کی قیادت ہوگی یا اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا, جب وہ اٹھ کے آپ کے سامنے آئے گا کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی مرضی کے خلاف بات کر سکے. وہ جو حکم دیں گے ہو جائے گا. وہی بات کہ جن کا کام ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کام کیسا کرنا ہے. آپ کا جو کام ہے وہ یہ کہ اس پاکستان کو مضبوط کریں, اس پاکستان کے ڈیفنس الائنس بنائیں, مسلم دنیا کی حفاظت کریں, اس کو اکنامکلی پولیٹیکلی سٹرونگ کریں, وہ قوم تیار کریں جس نے آنے والے وقتوں میں سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کرنی ہے. جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کریں, اور جنہوں نے آنا ہے ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ اگر ہم ان کی فوج کے ایک سپاہی بن سکے تو. اچھا سر, آپ کا جو مشن ہے اس کی بنیاد آپ غزوہ ہند کے کانسیپٹ پہ بھی رکھتے ہیں اور آپ بہت پیشنیٹ ہے غزوہ ہند کے بارے میں, اور آپ کہتے ہیں یہ فائنل بیٹل ہوگی, یہ ڈیسائسو وار ہوگی. لیکن اس سے پہلے بھی بہت ساری جنگیں انڈیا کے ساتھ ہم لوگ کر چکے ہیں, اور بہت سارے علماء کا, ریلیجس اسکالرس کا یہ بلیف ہے کہ یا تو وہ کہتے ہیں غزوہ ہند ہو چکا ہے, یا کہتے ہیں کہ آنے والے کئی 100 سالوں تک غزوہ ہند کے امکان نہیں ہے. اور یہ جہنم کے کتے بھی ایون یہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ ہند کی فوج ہیں. تو اس معاملے میں کیا اسپرچول انٹیلیجنس ہے سر؟ احمد, اس سے پہلے کہ میں اسپرچول انٹیلیجنس یا اسلامک اسکیٹالوجی یا سیدی رسول اللہ کے حدیث شریف کی طرف جاؤں, میں آپ کو زمانے کے مزاج کی طرف لے کے جاتا ہوں. وہی بات جو ہم بار بار ایمفسائز کرتے ہیں کہ زمانے کے مزاج کو دیکھو. آپ مشرق میں دیکھیں, آپ انڈیا کو دیکھیں, ہندو مشرقوں کو دیکھیں, اس وقت ان کا مزاج کیا ہے. پاکستان جب سے بنا ہے وہ ہمارے خلاف ہیں, ہمارے خلاف جنگیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 1971 میں بھی انہوں نے پاکستان کو توڑا, مگر کبھی بھی انہوں نے اس طرح کھل کر اکھنڈ بھارت کی بات نہیں کی جس طرح اب پچھلے 10-15 سال سے وہ کر رہے ہیں. جس طرح اسرائیل, گریٹر اسرائیل کی بات اب بڑی بے شرمی سے کھل کے کر رہا ہے, کیونکہ گریٹر اسرائیل کا پلان اس کا ہمیشہ سے 70 سال سے تھا, لیکن کبھی اتنی بے شرمی سے کھل کر اس نے بولا نہیں تھا, اور نہ کبھی اس طرح اس نے اپنی سرحدوں کو تبدیل کرنا شروع کیا تھا جیسے پچھلے 1-1.5 سال میں اس نے کرنا شروع کر دیا. تو یہ جس دور میں آپ داخل ہو چکے ہیں, زمانے کے مزاج کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ مذہبی جنگوں کا دور ہے. یہ وہ دور ہے کہ جس میں سرحدیں وسیع کر رہے ہیں, ہر ملک, ہر کافر اپنی سرحدیں وسیع کر رہا ہے. اور آپ نریندر مودی کا مزاج دیکھیں, آپ RSS کا مزاج دیکھیں, آپ موہن بھگوت کا مزاج دیکھیں, آپ یوگی کا مزاج دیکھیں, آپ جے شنکر کا مزاج دیکھیں, آپ راجناتھ سنگھ کا مزاج دیکھیں. وہ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں, وہ کیا جنگی تیاریاں کر رہے ہیں, وہ کون سا اسلحہ خرید رہے ہیں, ان کی کیا پلاننگ ہے. وہ جب انڈین پرائم منسٹر کھل کے کہتا ہے کہ میں گلگت بلتستان پہ قبضہ کر لوں گا اور کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا,
اور پچھلے 2-3 سال کے اندر وہ $100 ارب سے زائد اسلحہ خرید کے مسلسل اس کی جنگی تیاریاں کر رہے ہیں خوفناک انداز میں، کہ جو ایک کسی بھی طور پر ایک بہت بڑی انویژن اور آنے والی جنگ کی خبر دے رہی ہے۔ یہ زمانے کا مزاج ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ہندو بنیا تو $1 نہیں خرچ کرتا بغیر کسی وجہ کے۔ یہ $100 ارب کا اسلحہ اس نے خرید کے، اور اربوں ڈالر کا پیٹرول اور اسلحہ جو وہ ہر روز مشرقی سرحد پہ ہماری سرحدوں کے بالکل پاس آ کے فائر کر رہا ہے، ٹریننگ کر رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، اربوں ڈالر کے ڈرونز خرید رہا ہے، اور میزائل خرید رہا ہے، اور ہتھیار خرید رہا ہے، اور توپیں خرید رہا ہے، اور ٹینک خرید رہا ہے، اور جدید ترین ٹیکنالوجی ڈپلوائے کر رہا ہے۔ یہ کس لیے کر رہا ہے؟ زمانے کا مزاج مجھے بتائے کیا ہے۔ بات یہ کہ آپ اگر اس کو غزوہ ہند نہیں بھی کہتے، مان لیا چلو نہیں کہتے، لیکن یہ بات تو اب ہر اندھے سیکولر کو بھی نظر آ رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ ہماری یہ خوفناک جنگ ہونے والی ہے، اور جو وہ جنگ شروع ہوگی تو پھر وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس جنگ کو آپ جنگ کہہ لیں، آپ یہ کہہ لیں کہ جی پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، یہ بھی ایک جنگ ہو جائے گی، لیکن پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں پاکستان اور بھارت کی، ان میں کبھی بھی بھارت نے اتنی بڑی، اتنی خوفناک جنگی تیاری نہیں کی۔ نہ اس وقت RSS کی حکومت تھی جس کا سروائیول، جس کا مذہبی عقیدہ، جس کا جنون یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان ختم کر کے اکھنڈ بھارت بنانا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ RSS اتنی خوفناک جنگی تیاریوں کے ساتھ ہماری سرحد پہ۔ یہ ویسے ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جب ہٹلر جنگی تیاریاں کر رہا تھا تو دنیا سے چھپا ہوا نہیں تھا وہ سب کچھ، پوری دنیا کو معلوم تھا کہ وہ 70-80 لاکھ کی فوج بنا رہا ہے۔ پوری دنیا اتنی بڑی انڈسٹریل پاور جرمنی بن چکا تھا ہٹلر کے دور میں، اور جب وہ اتنی بڑی فوج تیار کر رہا ہے تو وہ فوج گھر کے اندر رکھنے کے لیے نہیں تھی۔ ایوری بڈی کوڈ سی، انٹلیکچوئل پلین کے اوپر بغیر اسپریچول انٹیلیجنس کے، صرف انٹلیکٹ سے آپ دیکھ سکتے تھے کہ اس نے ابھی اپنے بارڈرز بریک کرنے اور یہ پورے یورپ میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ ایکسپینشنسٹ پاور ہے، اس نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے، جنگی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی بات آپ مودی کی طرف دیکھیں، رشیا یوکرین جنگ میں آپ دیکھیں کہ جب سالوں رشیا نے تیاری کی اور اپنی فوجیں لا کر لگائیں، آپ اس کو کوئی مذہبی جنگ کا نام دیں یا نہیں، ظاہر ہے مذہبی جنگ تو وہ نہیں ہے، لیکن انٹلیکچوئل پلین پر آپ دیکھ سکتے تھے کہ ایک خوفناک جنگ یوکرین کے خلاف آنے والی ہے، اور پھر آ گئی۔ اب یہی سارا معاملہ جو ہے بھارت کے ساتھ ہے، وہ ہماری سرحدوں کے نزدیک لاکھوں کی تعداد میں فوج لا کر لگا چکا ہے، جنگی تیاریاں کر رہا ہے، اسلحہ خرید رہا ہے، کسی بھی لمحے وہ داخل ہو جائے گا۔ اگر وہ ڈیلے کر رہا ہے، اس کی اپنی انٹرنل پرابلم ہے، کبھی ان کا چیف آف سٹاف ہیلی کاپٹر کریش کر گیا، مر گیا، کبھی ان کے ستارے نہیں ملتے، کیونکہ یہ سارے وہ بھی ایسکیٹالوجی اور ایسٹرونومی کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اپنی ساری ایسٹرالوجی کے اوپر، کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں کہ کون سا وقت جو ہے شگون اچھا ہے ہمارے لیے اور کون سا خراب ہے۔ وہ کنڈلی نکالتے رہتے ہیں۔ ان کی ایکچولی وار اسٹریٹجی اور پلاننگ جوتشیوں کے اوپر اور اپنے جادوگروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو کوئی ٹائم ابھی ان کے لیے نہیں بنا ہے، ورنہ جنگی تیاریاں پوری ہیں ان کی۔ اب آپ اس کو غزوہ ہند کا نام دیں یا نہ دیں، بات یہ ہے کہ جنگ تو آپ کو کرنی پڑے گی، اور وہ بھی فیصلہ کن ہوگی۔ اور جہاں تک غزوہ ہند کا تعلق ہے، اب ہم آتے ہیں سیدی رسول اللہ کی احادیث مبارکہ کی جانب۔ سیدی رسول اللہ نے ہم کو آخری زمانے کی جو بشارتیں اور احادیث شریف بیان فرمائی ہیں، اس میں غزوہ ہند اہم ترین جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ ایکچولی صرف 2 ہی جنگیں ہیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، ایک غزوہ ہند ہے اور دوسری شام میں دجال کو قتل کرنے والی جنگ ہے۔ یہ 2 بڑی جنگیں ہیں۔ باقی تو عمومی بات آپ نے فرمائی ہے کہ جنگوں پر جنگیں ہوں گی اور ملحمۃ الکبریٰ ہوگا اور لوگ مارے جائیں گے، اس کا علاقہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، وہ پورا مڈل ایسٹ بھی ہو سکتا ہے، پوری دنیا بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جن جنگوں کا آپ نے نام لے کر ذکر فرمایا ہے، جس کی خواہش سیدنا ابو ہریرہ اور باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ انڈیا کے ساتھ ایک فائنل کانفلکٹ ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے، تو اتنی مشہور اور بڑی حدیث حضرت ابو ہریرہ والی، وہ اس حدیث کو رد کر رہے ہوتے ہیں، اس حدیث کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ جب سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، سیدی رسول اللہ نے جب آپ کو فرمایا کہ غزوہ ہند ہوگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر مجھے وہ ملا تو میں اپنی ساری کمائی اور جائیداد اور مال و دولت فروخت کر کے اس غزوے میں شریک ہوں گا، اور جب میں پلٹوں گا تو میں شام میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملوں گا۔ تو کیا میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں؟ سیدی رسول اللہ مسکرا پڑے اس کے اوپر، نہیں، کہہ لیں گے نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، خود مجھے بتائیے کہ یہ حدیث شریف جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب غزوہ ہند کے بعد فوج پلٹے گی اور شام میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملے گی، یہ پہلے زمانے کی حدیث ہے یا آخری زمانے کی؟ آخری زمانے کی حدیث ہے۔ تو پھر
ظاہر ہے جب آخری زمانے کی حدیث ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ ابھی ہوا نہیں ہے. اور غزوہ ہند کے خلاف کیا ترکی کی فوج لڑے گی، سعودی عرب کی فوج لڑے گی، مصر کی فوج لڑے گی، افغانستان کی فوج لڑے گی، ایران کی فوج لڑے گی؟ آپ مجھے بتائیے، وہی بات زمانے کے مزاج کو دیکھیں، اللہ نے کس فوج کی تربیت کروائی ہے ہندو مشرکوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے؟ پاکستان کی فوج. اگین آپ مزاج دیکھیں اللہ کا نا. اللہ تعالیٰ کوئی اندھیرے میں کام نہیں کرتا، وہ نشانیاں دکھاتا ہے، وہ اپنے پورا ماحول بنا کر آپ کو دیتا ہے. جیسے بار بار جس بات پہ ہم ایمفسائز کرتے ہیں، جو پہلا سوال آپ کا تھا کہ زمانے کے مزاج کو سمجھیں، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی 1948 سے ہم حالت تصادم میں ہیں ان کے ساتھ. وہ جو جنگیں ہم نے لڑی ہیں، چاہے 48 کی جنگ ہو، 65 کی ہو، 62 کا رن آف کچھ کی لڑائی ہو، 71 کی جنگ ہو، کارگل کی جنگ ہو، یا ہر وقت لائن آف کنٹرول پہ ہمارا تصادم ہو، یہ سب غزوہ ہند کی آخری جنگ سے پہلے غزوہ ہند کی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہیں. یہ بھی سب غزوہ ہند ہے. پاک فوج کا ہر سپاہی جو پاکستان کا دفاع کر رہا ہے وہ غزوہ ہند کا مجاہد ہے. غزوہ ہند 1400 سال سے لڑا جا رہا ہے. ہر صحابی نے غزوہ ہند کی خاطر پاکستان کی جانب ہجرت کی تھی. سیدی نے جب فرمایا تھا کہ مسلمان فوجیں سندھ اور ہند پر حملے کریں گی، تو سندھ پر حملے محمد بن قاسم کی فوجوں نے کیے، ہند پر حملے شہاب الدین غوری نے کیے اوپر سے آ کے. حضرت عبداللہ شاہ غازی جو کراچی میں جن کا مزار ہے، تبع تابعین میں سے ایک بزرگ ہیں، کراچی کے ساحل پر آپ کا مزار ہے. آپ غزوہ ہند کے لیے ہند تشریف لائے تھے کہ آپ کو سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کو پورا کرنا تھا. اس خوشخبری پہ اپنے آپ اس خوشخبری کو حاصل کرنا چاہتے تھے جو سیدی نے غزوہ ہند کی فرمائی تھی. صحابہ کی ایک جماعت قسطنطنیہ والی حدیث شریف پورا کرنے کے لیے ٹرکی کی جانب نکل گئی. حضرت ابو ایوب انصاری ترکی میں دفن ہے. ایک جماعت ہند کی طرف آئی تھی کہ غزوہ ہند کی سعادت ہم لینا چاہتے ہیں. صحابہ کو تو کوئی شک نہیں تھا اس بات میں کہ سیدی رسول اللہ نے قسطنطنیہ کے حوالے سے اور شام کے حوالے سے اور غزوہ ہند کے حوالے سے کیا فرمایا ہوا ہے. صحابہ کو کبھی کوئی شک نہیں تھا اس حوالے سے. سر وہ سیدنا خالد کو بھی ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ ہند کے اوپر حملہ. جی آپ کی بات درست ہے. حضرت خالد بن ولید سے روایت ہے یہ کہ جب آپ نے عراق فتح کیا تو آپ کو حکم ملا کہ ہند پہ حملہ کرو. ہند پرائرٹی تھی اس وقت. ہند انڈیا کو کیپچر کرنا ہر صحابی کی پرائرٹی تھی. مگر اس وقت چونکہ سیدنا عمر اور سیدنا ابوبکر نے پہلے اور سیدنا عمر نے ایک کیمپین شام بھجوا دی تھی. ایک مسلمانوں کے رومنز کے خلاف بھی ایک فوج لڑ رہی تھی اور اس فوج کو ذرا مشکل پڑ رہی تھی، اس کو مدد کی ضرورت تھی. اس لیے حضرت خالد بن ولید کو عراق کی کیمپین سے شام بھیج دیا گیا. اگر شام نہ جاتے تو ایکچولی ہندوستان کو فتح کرنے کی سعادت حضرت خالد بن ولید کے نصیب میں آنی تھی. تو صحابہ کرام کو تو کوئی شک نہیں تھا غزوہ ہند کے حوالے سے. وہ اس وقت سے غزوہ ہند کی کیمپینز کر رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی جب بھی 17 حملے کرتا تھا وہ اسی نیت سے کرتا تھا کہ میں یہ غزوہ ہند کی کیمپینز ہیں جو میں کر رہا ہوں. غزوہ ہند اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جو آپ ہندوستان کے ہندو مشرکوں کے خلاف کرتے ہیں. وہ تمام جنگیں غزوہ ہند کا حصہ ہیں جو مسلمانوں نے مشرکوں کے خلاف کی. ہم جس جنگ کی بات کر رہے ہیں وہ آخری جنگ ہے، وہ فیصلہ کن جنگ ہے. یہ وہ جنگ ہے جو سیدی نے جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جس کے بعد مسلمان فوجیں ہند کے حکمرانوں کو، مودی کو، یوگی کو، ڈوول کو، اجیت کمار کو، ان ساروں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گی اور پھر یہاں سے یہ فوجیں پلٹیں گی تو گہرے سبز رنگ کے پرچموں کے ساتھ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یہ پہنچیں گی شام اور وہاں پہ دجال کو قتل کریں گی. یہ سیکونس ہے، ایونٹس نے اس طرح ہونا ہے. پہلی ذمہ داری غزوہ ہند ہے. پہلی بہت خوفناک جنگ اس خطے میں جو آنے والی ہے وہ غزوہ ہند ہے. اس لیے اگر ہم اس مرحلے کو پار کر گئے خیریت سے، اس مرحلے کے بعد جو بچیں گے غزوہ ہند کی جنگ کے بعد وہ فوج ہوگی پھر جو پلٹے گی اور شام میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی. آسان نہ سمجھیں، پاکستان اور اس خطے میں لاکھوں کروڑوں مسلمان شہید ہوں گے غزوہ ہند میں. کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں. پاک فوج کی بہت بڑی تعداد شہید ہو جائے گی. پاکستانی قوم کی بہت بڑی تعداد، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بارڈر ایریا سے ہمیں ہجرت کر کے انٹیریئر پاکستان کی جانب ہجرت کرنی پڑے گی. یہ طویل جنگ ہوگی. نعمت اللہ شاہ ولی نے تو اس کو 6 سال کی جنگ کہا ہے، 6 years war. لیکن اس جنگ کا انجام ہم کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتا دیا. وہی اسپریچول انٹیلیجنس، چونکہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے نا کہ ہم کو اسپریچول انٹیلیجنس پہلے مل جاتی ہے. جنگ جتنی بھی خوفناک ہو، جتنی بھی طویل چلے، انجام بخیر ہے. ہم انشاءاللہ ان سارے کمینوں کو، مشرکوں کو، بت پرستوں میں زنجیروں میں لپیٹ کر دہلی سے گھسیٹتے ہوئے لائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں لا کر ان کو ذبح کریں گے. یہ بشارت ہم کو اللہ کے رسول کی طرف سے مل چکی ہے. باقی پاکستانی قوم جتنی تیاری کر لے گی اتنا نقصان کم ہوگا. جتنا سیدی رسول اللہ پر اعتبار کرے گی، اپنے آپ کو زمانے کے مزاج کے مطابق ڈھالے گی، نقصان کم ہوگا، ورنہ نقصان زیادہ ہوگا. نتیجہ ہم کو پہلے بتا دیا
جتنی لمبی جنگ چلے انشاءاللہ العزیز ان کو ہم زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے. پھر اس فوج نے پلٹنا ہے اور شام میں سیدنا عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کو ختم کرنا ہے. یہ نصیب ہے ہمارا. کوئی مانے یا نہ مانے, جو نہیں مانے گا وہ جو کروڑوں مارے جائیں گے اس میں وہ صاف کر دیا جائے گا. آخر میں جو بچے گا اس میں سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ غزوہ مانے یا نہ مانے, انڈین آرمی پاکستان میں داخل ہو گئی, جنگ تو کرنی پڑے گی نا یار. انسانوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر دیا جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات ہے. جو غزوہ ہند کی نیت کے ساتھ جنگ کرے گا اس کو غزوہ ہند کا اجر ملے گا. جو اپنے قبیلے اور گھر کی حفاظت کے لیے اور مجبوری میں اور زبردستی جنگ کرے گا اس لیے کہ پھنس گیا تو وہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کے ساتھ کرے. غزوہ ہند کا اجر لینا ہے تو غزوہ ہند کی نیت کرنی پڑے گی. اچھا سر, غزوہ ہند کے متعلق پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک بہت بڑی ایک دہشت گردی فیس کر رہے ہیں. ایک تو ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج کی طرف سے, دوسرا بی ایل اے کی طرف سے, اور جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے وہ مزید انسیکیور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جو ٹی ٹی پی اور القاعدہ یہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف غزوہ ہند کر رہے ہیں. القاعدہ تو ایک میگزین بھی ویکلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس کے اوپر وہ نکالتی ہے. اور نہ صرف یہ, پاکستان کے اندر بھی کچھ سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو کہ یہ ٹی ٹی پی کا اور خوارج کا اور جہنم کے کتوں کا ان ساروں کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں, اور جو ان کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں, پروپوگیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے میسز کے اندر. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہاں پہ اسپرچل انٹیلیجنس کیا کہتی ہے؟ دیکھیے احمد, سیدی رسول اللہ نے ہم کو بہت اچھی طرح بتا دیا تھا کہ خوارج ہمیشہ مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ اسپرچل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں نا, تو سیدی رسول اللہ نے یہ بات پہلے بیان فرما دی تھی کہ خوارج ہمیشہ ہر دور میں نکلیں گے. آپ نے جو خوارج کی نشانیاں جو بتائیں, ہر دور کا مطلب ہے کہ بالکل اولین دور میں بھی صحابہ کرام کے دور میں بھی خوارج نکلے. پوری مسلمان تاریخ میں آپ کو ہر دور میں خوارج نظر آتے, اور آخری دور میں آپ نے فرمایا سیدی رسول اللہ نے کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا. لہذا وہ فوج جس کے ذمے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس نے غزوہ ہند لڑنا ہے, اس فوج کو اللہ نے یہ سعادت بھی دی ہے کہ اس دور میں, اس زمانے میں, اس علاقے میں فتنہ خوارج کا خاتمہ بھی یہ فوج کرے. پاک فوج کے لیے ہر خوشخبری اور بشارت ہے جو اس پاک فوج پر پوری ہوتی ہے. یہ غزوہ ہند کی فوج بھی ہے, اور یہ خوارج کے فتنے کو ختم کرنے والی فوج بھی ہے, اور یہی فوج ہے جو جا کے دجال کے فتنے کو ختم کرے گی, اور یہی فوج بیت المقدس شریف آزاد کرائے گی. اسی فوج میں اللہ کا خلیفہ ہوگا, اسی فوج کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہیں. اب مجھے بتائیے, اتنی ساری سعادتیں اور بشارتیں اور خوشخبریاں جس فوج کے لیے ہوں, اس فوج سے ہم عشق کیوں نہ کریں, اس کی حفاظت کیوں نہ کریں, تاکہ وہ ڈیوٹیاں کر سکے جو ڈیوٹیاں اللہ اس کے رسول نے اس فوج کے نصیب میں لکھی ہیں. جہاں تک پاکستان میں خوارج کا تعلق ہے, یہ فتنہ خوارج مغرب کی جانب سے ہماری پشت غیر محفوظ کر رہا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اسی طرح بلوچستان لبریشن آرمی کے یہ دہشت گرد جو ہیں, یہ بھی مشرکوں کے کہنے پر, یہود کے کہنے پر پاکستانی ریاست کو الگ کرنا چاہتے ہیں. بلوچستان کے بارے میں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ بلوچستان سیدی رسول اللہ کے حکم سے پاکستان میں شامل ہوا ہے. یہ پاکستان سیدی رسول اللہ نے خود بنوایا ہے اپنے دست مبارک سے, اپنی نگاہ کرم سے. لہٰذا اس پاکستان کی فکر نہ کریں, یہ کہیں بھی نہیں جا سکتا, کسی کا باپ اس کو اب مزید نہیں توڑ سکتا. وہ جو مشرقی پاکستان الگ ہوا ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی. لوگ چونکہ زمانے کے مزاج کو اور اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے نا, جیو پالیٹکس اور ہماری سیاسی غلطیاں اور ملٹری غلطیاں وہ سب اپنی جگہ پہ, لیکن ان سب کے پیچھے ایک اسپرچل ڈائمنشن بھی تھی. وہ یہ کہ اس مشرقی پاکستان کو کبھی ہمارا حصہ بننا ہی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی مرضی میں وہ شامل نہیں تھا. بعد میں ہم نے زبردستی گھسیٹ کے اس کو اپنا حصہ بنا لیا تھا, اس لیے اس ایکسس بیگیج کو 71 میں اللہ نے الگ کر دیا ہم سے. خطبہ الہ آباد جو علامہ اقبال نے 1930 میں دیا ہے, اس میں مشرقی پاکستان کا تو کوئی ذکر نہیں تھا. مشرقی پاکستان کو تو بعد میں زبردستی شامل کیا گیا, اور وہ ایک پولیٹیکل مسٹیک تھی اس وقت کے لیڈرز کی. ان کو ایک الگ ریاست اسی وقت بنا دینا چاہیے تھا, الگ ہی ہو جاتے, الگ ریاست بنتے وہ جا کے, ان کو اس پاکستان سے جوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. اسی لیے اللہ نے اس ایکسس بیگیج کو الگ کر دیا. مگر یہ جو پاکستان ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 71 کے بعد اس پاکستان نے چھوٹا تو نہیں ہوا, بلکہ اللہ نے اس کو طاقتور سے طاقتور کر دیا ہے. تو فتنہ خوارج کا جہاں تک تعلق ہے, چونکہ ان کی ڈیفینیشن ہی سیدی رسول اللہ نے یہ بتائی ہے کہ وہ آیتیں جو مشرکوں کے خلاف نازل ہوئی ہیں اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں.
اگر مشرکوں کے بارے میں ہے کہ ان سے جنگ کرو تو یہ مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں. مشرکوں کے بارے میں یہ ہے کہ انہیں قتل کرو، یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. مشرکوں کے بارے میں ہے کہ ان کا مال غنیمت لے لو تو یہ مسلمانوں کا مال غنیمت لیتے ہیں. مشرکوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے خلاف غزوہ ہند کرو تو یہ پاکستان کے خلاف غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں. اسی لیے تو یہ خوارج ہیں، اسی لیے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے ان کو سولی چڑھایا جائے. اسی لیے تو ان کو قتل کرنے والی فوج جنتی ہے. اسی لیے تو پاک فوج جنتی فوج ہے کہ اس فتنہ خوارج کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں. یہ بات پاک فوج کو بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. وہی بات ہم کہیں گے، زمانے کے مزاج کو سمجھیں. آپ ایک بہت خوفناک عالمی جنگ میں داخل ہو چکے ہیں. ایک جانب اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے ہندو مشرک پوری طاقت سے داخل ہونے والا ہے. آپ کے مغرب میں دو بڑی دہشت گرد تنظیمیں، ایک جہنم کے کتے خوارج اور بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد، ان کو چھوڑا ہے ان مشرکوں نے آپ کی پشت غیر محفوظ کرنے کے لیے. اب پاکستان آرمی کو ان کے خلاف اسی طرح جنگ کرنی چاہیے جیسے جنگ کرنے کا حق ہے. پاکستان کسی صورت میں بھی اب اس عدالتی نظام اور جج اور وکیل اور سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ کے ذریعے ان جنگوں کو نہیں لڑ سکتا، نہ جیت سکتا ہے. پاک فوج کو اللہ کا حکم دے دیا گیا ہے، آپ ملک میں قصاص نافذ کریں، ملک میں شریعت نافذ کریں، جہنم کے کتوں کے خلاف پوری طاقت استعمال کریں. آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جہنم کے کتے اور یہ بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد جب پاک فوج پر حملے کرتے ہیں تو کیا یہ بسوں سے اتار کے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو جو بسوں سے اتارتے ہیں اور سڑک کے کنارے قتل کرتے ہیں، کیا یہ ان کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں؟ تو پھر بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں اور جہنم کے کتوں کو عدالت میں آپ کس لیے لے کے جاتے ہیں؟ ان کو عدالت میں لے کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو جہاں یہ ملے، قرآن کہتا ہے جہاں نظر آئے وہاں قتل کرو. ان کو بھی بسوں سے اتاریں اور سڑک کے کنارے قتل کریں، اور وہ شریعت کا حکم نافذ کریں کہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹیں، بیچ چوک پہ لٹکائیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو حکم نازل فرماتا ہے اس کی ایک حکمت ہوتی ہے. وہ تو معمولی جرائم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو کوڑے لگاؤ تو بیچ چوک پہ لگاؤ تاکہ پورا معاشرہ دیکھے، معاشرے کا سائیکولوجیکل آپریشن ہو، معاشرے پہ نفسیاتی خوف طاری ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے یہ جرم نہیں کرنے. اور سیدی رسول اللہ نے جب زمین میں فساد پھیلانے والوں کو سزا دی تو کیسے دی؟ کہ جیل کے بند کمرے میں دی یا کھلے میدان میں دی؟ کھلے میدان میں دی. سیدی رسول اللہ نے بھی زمین میں فساد کرنے والوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے ان کو قتل کر کے پھینکا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں یا وہ لوگ ہوں جو اصحاب الصفہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، ان سب کو پکڑ کے لایا گیا، ان سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، ان سب کی آنکھوں میں ان سب کو اندھا کیا گیا اور ان سب کو ریگستان میں بھوکا اور پیاسا مرنے کے لیے پھینکا گیا. یہ ساری سزائیں سیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہیں کیونکہ اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. بلوچستان لبریشن آرمی اور جہنم کے کتوں پر رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رحم کے قابل نہیں ہے. پاک فوج کو بڑی سختی کرنی پڑے گی ان کے اوپر، شریعت نافذ کرنی پڑے گی، اللہ کا دین نافذ کرنا پڑے گا، اور کسی ایک کو عدالت میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سڑکوں پر، چوکوں پر، پہاڑوں میں مار کے دفن کر دے اور پھینک دے اور لٹکا دے جیسے یہ بے گناہ مسلمانوں کو بسوں سے اتار کر ذبح کرتے ہیں. یہ جب مغرب مزدوروں اور مسلمان اور سیدی رسول اللہ کی امت کو اس طرح ذبح کر رہے ہوں تو پھر اب ان کا کوئی استحقاق باقی نہیں رہ گیا. اب ان کو کوئی عدالتی پروٹیکشن نہیں دی جا سکتی، اب کوئی ان کو قانونی راستہ نہیں دیا جائے گا. صرف ایک قانون ہوگا جو شریعت کا قانون ہے اور فوج کا قانون ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، جہاں دیکھو قتل کر دو. یہ پاک فوج کو ان کے خلاف کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے ملک کی صفائی بہت جلد کرنی ہے، اپنی پشت محفوظ کرنی ہے، اس سے پہلے کہ مشرق کی جانب سے ہندو مشرق پوری طاقت سے ہماری سرحدوں کو پار کر کے ہمارے اندر داخل ہو جائے. اگر ہماری پشت اس وقت غیر محفوظ ہوئی، جس طرح بھی ہو رہا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نہیں چل سکتے، بسوں سے ہمارے لوگ اتار کے قتل کر دیے جاتے ہیں، سڑکوں پہ، رستوں پہ، گھروں میں لوگ جو چھٹی جاتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، فساد مچا ہوا ہے ملک میں. اس سارے فساد کو ختم کرنے کے لیے پاک فوج کو شریعت نافذ کرنی پڑے گی، قصاص کا قانون نافذ کرنا پڑے گا، سختی کرنی پڑے گی. ہمیں کسی صورت میں ہم اپنی پشت غیر محفوظ نہیں چھوڑ سکتے. غزوہ ہند بہت نزدیک ہے. ہندو مشرق انتظار اسی بات کا کر رہا ہے کہ ابھی تک اتنا فساد پاکستان میں برپا نہیں ہوا کہ پاکستان آرمی کی ساری توجہ جو ہے وہ اندر اور اپنی مغربی سرحدوں کی جانب ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ یہ فساد بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ یہ فساد بڑھے ہمیں شریعت اور قصاص کا حکم نافذ کر کے اس فتنے کی جڑ کاٹنے کی ضرورت ہے. پاکستانی قوم کو، پاکستانی فوج کو، سپہ سالار کو بہت اچھی طرح یہ سمجھنا ہوگا. اچھا سر، پاکستان میں آپ نے سب سے پہلے فتنہ خوارج کے خلاف آواز بلند کی. آپ کے 2007 آنورڈ سے آپ نے ان کو خوارج کہنا شروع کیا. کنفیوژن کا دور تھا، آپ نے ایکسپلین کیا کہ خوارج ہیں، کیوں خوارج ہیں.
اور پھر کئی سالوں کے بعد پاک فوج نے آپ کا یہ بیانیہ قبول کیا. لیکن ابھی بھی بہت سارے ہمارے جو ریلیجس سرکلز میں بہت سارے علماء ہیں جو ان کو ابھی بھی مجاہد کہتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز کا میں نے آپ سے کہا کہ وہ بھی ان تمام لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا. دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ فتنہ قتل ایک بری چیز ہے, لیکن فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے. قرآن کے الفاظ ہے نا, قرآن نے قانون دے دیا آپ کو کہ قتل ایک بری چیز ہے, اچھی چیز نہیں ہے, لیکن فتنہ پھیلانے والا قتل سے اس قابل ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے, کیونکہ فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے. پاکستان میں یہ لازم ہونا چاہیے کہ تمام سکولرز, تمام علماء کھل کر بات کریں کہ یہ جہنم کے کتے ہیں, یہ خوارج ہیں, اور جو ان کو خوارج نہیں کہتا اس کو قتل کر دیں, کیونکہ وہ انہی کا ساتھی ہے, وہ منافق ہے, ان سے ملا ہوا ہے. پاکستانی ریاست کو اب بڑی سختی سے اس بات کو نافذ کرنا پڑے گا کہ جو اس قوم میں شک پیدا کرتا ہے, جو خیانت کرتا ہے, غداری کرتا ہے, منافقت کرتا ہے, منافقوں سے مل جاتا ہے, خوارج سے مل جاتا ہے, مشرکوں سے مل جاتا ہے, اس اسلامی ریاست میں اب اس کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. چاہے اس کے لیے خون بہانا پڑے, خون بہائیں. خون بہانا بری چیز ہے, لیکن قرآن کہتا ہے فتنہ زیادہ برا ہے. فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ ان سے جنگ کرو حتی لا تکون فتنہ, جب تک فتنہ باقی نہ رہے. یہ فتنہ عسکری بھی ہے اور نظریاتی بھی. ہماری یونیورسٹیز میں, ہمارے کالجز میں یہ جو نوجوان اور یہ جو لوگوں کو اور میڈیا والے اور سیاستدان نعرے لگاتے پھرتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, ایسی حالت میں کہ جب پاک فوج روز شہادتیں دے رہی ہے, پورا ملک گھیرے میں آیا ہوا ہے, پوری دنیا کا کفر پاکستان کو ختم کرنے کے لیے تلا ہوا ہے, ایسے موقع پر یہ نعرہ لگانا اتنی بڑی غداری ہے کہ جس کی سزا موت ہے. آپ کبھی بھی کسی صورت آپ میدان جنگ میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ اپنی فوج کے حوصلے پست کرے, یا اس کی سپلائی لائن کاٹے, یا اس کی پشت میں حملے کرے, یا اس کو گالی دے, یا اس فوج کا morale ڈاؤن کرے, یا اس کے راستے بند کرے تاکہ فوج موو نہ کر سکے. فوج کو ہر حال میں پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے, کیونکہ اللہ نہ کرے اگر یہ فوج ہماری ڈی مورلائز ہو گئی, ہمارے جوانوں کے حوصلے پست ہو گئے, ان کے پاس موو کرنے کے پاکستان میں راستے نہ رہے, یہ ٹریپ ہو گئے مختلف علاقوں میں, چونکہ بی ایل اے کے دہشت گرد اور ٹی ٹی پی نے راستے روکے ہوئے ہیں یا یہ کانوائے بلاک کیے ہوئے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ مجھے بتائیے یہ جنگ میرے اور آپ کے گھروں میں داخل ہو جائے گی. کوئی بھی پاکستانی نیوٹرل نہیں رہ سکتا یہاں پر. یہ جنگ ہماری جنگ ہے. پاک فوج کے علاوہ کون سی طاقت ہے پاکستان میں جو مشرکوں کو, خوارج کو اور بی ایل اے کو روک سکے, آپ مجھے بتائیے. یہ بلوچستان لبریشن آرمی والے فسادی, ناپاک اور پلیت لوگ کہتے ہیں کہ پاک فوج بلوچستان سے نکل جائے, مگر اگلا سوال کرے نا ان سے کہ پاک فوج بلوچستان سے نکل جائے تو تمہارے پاس کون سی طاقت ہے کہ تم جہنم کے کتوں کو, افغان فوج کو, ایرانیوں کو, امریکنز کو, چائنیز کو, انڈینز کو, ان کو تم روک سکو. وہ اگلا پارٹ نہیں بتائیں گے آپ کو. ہمیشہ آپ کے ملک میں کوئی نہ کوئی فوج رہے گی. اگر وہ آپ کی فوج نہیں ہے تو وہ جہنم کے کتے ہوں گے, وہ انڈین آرمی ہوگی, وہ افغان آرمی ہوگی, وہ ایرانینز ہوں گے, امریکنز ہوں گے, چائنیز ہوں گے. تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کون سی فوج چاہتے ہیں. پاکستانی ریاست کمزور نہیں ہے, ہم نے اپنے آپ کو کمزور بنا کر پریزنٹ کیا ہوا ہے. اللہ کے فضل سے ہم پوری دنیا کی ایک طاقتور ترین اسلامی ریاست ہے, لیکن ہم نے کبھی بھی ایک ایٹمی طاقت کے طور پر بہیو ہی نہیں کیا, کیونکہ جو حکمران ہیں وہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. جب حکمران کا لیول یہ ہو تو اس کے بعد غیرت, قومی غیرت اور عزت اور شرافت, اس سب کا مظاہرہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. اسی لیے بار بار ہم کہتے ہیں, بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہماری بات مان لو, پاکستان کو ایک مضبوط ڈنڈے والی سرکار کی ضرورت ہے. یہ کام صرف سپہ سالار کر سکتے ہیں. آپ کو اگر قوم سے پوچھنا ہے, قوم کی مرضی چاہیے تو ریفرینڈم کرا لیں ملک میں, پوری قوم سے پوچھ لیں کہ کیا میں اس نظام کو تبدیل کر کے ایک مضبوط اسلامی صدارتی نظام لے آؤں جو ملک میں شریعت نافذ کرے. پوری قوم کہے گی ہاں کرے, خدا کے واسطے کریں, جلدی کریں, دیر نہ لگائیں. تو جب قوم کہہ رہی ہے تو پھر آپ کر لیں. جب آپ کر لیں گے یہ, تو پھر وہ سارا پروپیگنڈا کہ آپ کے خلاف ہوتا ہے, پاکستان کے خلاف, کہ جی پاکستان تو ایک ایسی ریاست ہے جس کا نظام انگریزوں والا ہے, اس لیے ہم پاکستان پر حملے کر رہے ہیں. خوارج کا سارا بیانیہ یہی ہے نا کہ ہم پاکستان کے خلاف حملے اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں نظام جو ہے وہ شریعت کا نہیں ہے, اس لیے ہم پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. نظام بے شک شریعت کا نہ ہو, لیکن پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, ایک مسلمان ریاست ہے. پوری دنیا کا کفر پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے, اور جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہ یا مشرک ہے
یا خارجی ہے یا کافر ہے یا منافق ہے یا مرتد ہے. اسی بات پر ان پی ٹی آئی والوں کو آگ بہت زور سے لگی تھی مجھ سے کہ میں نے یہ بات کہہ دی تھی، کیونکہ خود وہ منافقوں میں آتے ہیں، مرتدوں میں آتے ہیں، وہ خود میدان جنگ میں پاک فوج پر پتھر مارنے والوں میں آتے ہیں، اور شریعت کے تحت میدان جنگ میں جو پاک فوج پر پتھر مارے وہ پھر مسلمان نہیں رہتا، وہ ہم میں سے نہیں ہوتا، وہ غداروں میں شامل ہوتا ہے. غدار کی سزا دنیا کے ہر قانون میں موت ہوتی، چاہے تمہارا تعلق کس مذہب، کسی سیاسی جماعت سے ہو، کسی مسلک سے ہو. اگر تم اللہ اس کے رسول اور پاکستان کے غدار ہو، پاک فوج پر حملے کرتے ہو، پھر تمہاری ایک ہی سزا ہے، سزائے موت. شور مت مچاؤ، پھر یا تو اپنے اعمال درست کرو ورنہ اللہ کا حکم تم پہ نافذ کر دیا جائے گا. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے احمد، اللہ نے ہمیں ایک ڈیوٹی کے لیے تیار کیا ہے، اور اس ڈیوٹی کے لیے اللہ نے پاک فوج کو تیار کیا. پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہمیشہ پاک فوج رہے گی. کوئی سویلین سپریمیسی اس ملک میں نہ ہونی چاہیے، نہ ہوگی. تاریخ اسلام میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملک کا حکمران سپہ سالار کے علاوہ کوئی اور ہو. حکمران سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے. حکمران کو وہی ہونا چاہیے کہ جو میدان جنگ میں خود اپنی زندگی جان و مال قربان کر سکے یا اپنی اولاد بھیج سکے، جو اپنی اولاد ملک سے باہر رکھے اور خود عیاشیاں کٹے اور کبھی ساری زندگی میدان جنگ میں اپنی جان خطرے میں نہ ڈالے اور پھر بکواس کرے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ایسے حرام خور بدبخت اور لانتی کو صرف سولی لٹکانا چاہیے، حکمران نہیں بنانا چاہیے. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جس کے ذمے آنے والے وقتوں میں جہاد اور جنگ کرنے کی ڈیوٹی ہے. یہ دنیا جنگوں کی جانب جا رہی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عالمی جنگیں شروع ہو رہی ہیں. بار بار ہم وہی بات کہیں گے، زمانے کے مزاج کو سمجھیں. عالمی جنگیں آ رہی ہیں. فوج کا رول ہمیشہ ڈومیننٹ رول رہے گا پاکستان میں، کیونکہ سیاستدان ہجڑے ہیں. سیاستدان اس قابل نہیں ہے کہ میدان جنگ میں پاکستان کی قیادت کر سکیں. اگر کوئی چانس ہے ہمارا تو اسی صورت میں کہ اگر ہمارا لیڈر ایک سپہ سالار ہو. آپ جنگوں کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا. جنگوں کے دور میں کیا آپ کے بلاول آپ کو لیڈ کر سکتا ہے؟ کہ مریم لیڈ کرے گی، شہباز لیڈ کرے گا، یا سپہ سالار؟ اگر کوئی بھی پاکستان کا سپہ سالار ہے، آئیڈیلی آئی وڈ لائک کہ یہ موجودہ سپہ سالار یہ پاکستان کی قیادت کرے. آئی وڈ بیٹ ایوری تھنگ آئی ہیو آن سپہ سالار. ظاہر ہے کہ بلاول اور مریم کی قیادت میں جنگ میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن اگر فوجی قیادت ہے تو میں کسی حد تک مجھے اطمینان ہوگا کہ پاکستان کے پاس ایک فائٹنگ چانس ہے. لہٰذا پاکستانی قوم اور قیادت بھی آل ہیو ٹو پریپیئر. آپ دنیا کا مزاج دیکھیں، ہم جنگوں کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، آگے قحط آنے والے ہیں. اپنی خوراک کی سپلائی جمع کریں، قوم کو جنگ کے لیے تیار کریں، مشکلات کے لیے تیار کریں. مجھے بتائیں اگر بھارت داخل ہو جاتا ہے آپ کی قوم کی کیا تیاری ہے؟ بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا. وی آر ناٹ مینٹلی پریپیئرڈ، وی آر ناٹ سائیکولوجیکلی پریپیئرڈ، وی آر ناٹ فزیکلی پریپیئرڈ. انڈیا نے 12 لاکھ اپنے نیشنل کیڈٹ کور تیار کیے ہیں نوجوانوں کو، کہ فوج کی پشت محفوظ کرنے کے لیے 12 لاکھ نوجوانوں کو انہوں نے تیار کیا ہے. اور ہمارے نوجوان یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی پاگل باولے کتے کی طرح ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا؟ تو پاکستان میری جان بہت مشکل وقت میں آنے والا ہے، بیکاز ہماری قوم اس وقت اپنی دشمن ہو چکی ہے. قوم فوج کی دشمن نہیں ہے، اپنی دشمن ہو چکی ہے، ذہنی معذور ہو چکی ہے. یہ قوم اصل میں اپنی دشمن ہے، اسی شاخ کو کاٹ رہی ہے جس شاخ پر بیٹھی ہوئی ہے. اس کے ساتھ بہت بری ہونے جا رہی ہے. مجھے خوف ہے ایکچولی، انفارچونیٹلی بہت بڑی قربانی ہمیں دینی پڑے گی، بہت بڑی آزمائشوں سے ہم گزریں گے. لیکن کم از کم یہ اطمینان مجھے ہے کہ جب تک پاک فوج محفوظ ہے، الحمدللہ پاک فوج ہے، وی ہیو اے ویری فائٹنگ چانس الحمدللہ. اسی لیے ہم اس فوج کی ہمیشہ حفاظت کریں گے. یہ میرے بچے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں. نو میٹر واٹ، چاہے پوری دنیا کا طوفان یہ میرے خلاف کھڑا کر دیں، لیکن انشاءاللہ اس تمام کفر اور فوج کے درمیان انشاءاللہ میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا جب تک اللہ نے اجازت دی ہے.